تقریباً یہاں پہ کچھ بچے تھے کلاس 1 کا بھی، انہوں نے ماڈل بنایا ہوا تھا موشن کے اوپر. السلام علیکم. بہت اچھا لگا، ہمارے بچوں نے بہت محنت کی، اسکول کی پڑھائی بھی بہت اچھی ہے، جب سے بچے آنے لگے ہیں محنت بھی کر رہے ہیں. یہ زیبرا کراسنگ ہے، یہ فوٹ پاتھ ہے، یہ مشین ہے اور یہ ٹاور ہے اس کے، اور یہ کنٹرولنگ روم ہے. یہ دونوں میرے بچے ہیں، اس اسکول میں پڑھتے ہیں، دی ایکسلنٹ اسکول میں. بہت اچھا اسکول ہے، بہت اچھی تعلیم جا رہی ہے، یہاں پر بہت اچھے پروجیکٹ بنائے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی ایم ٹی وی سے میں ہوں اشفاق مشتاق. ناظرین، سائنس ایگزیبیشن کا مقصد طلباء و طالبات میں صلاحیتوں کو اجاگر کرنا، ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنا اور وقت سے پہلے انہیں ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا مقصد ہوتا ہے. بالکل اسی حوالے سے میں دی ایکسیلنٹ اسکول کہروڑ پکا میں موجود ہوں، جہاں پر 2 روزہ سائنس ایگزیبیشن کا انعقاد کیا گیا ہے. اسی حوالے سے ہم جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بچوں نے کون سے پروجیکٹس بنائے ہیں. آپ بتائیں کون سا پروجیکٹ آپ نے بنایا ہے؟ یہ اسٹریٹ لائٹ ہے، رات کو آنے جانے لوگوں کے لیے آسانی ہوتی ہے. اچھا، کیسے بنایا آپ نے اس کو؟ یہ نیچے البوسٹر ہے، یہ زیبرا کراسنگ ہے، یہ فوٹ پاتھ ہے، یہ مشین ہے اور یہ ٹاور ہے اس کے، اور یہ کنٹرولنگ روم ہے. اچھا، یہ کیسے پھر آپ یہ ورک کرتا ہے؟ آپ کر کے دکھائیں. ویل ڈن. جی، مجھے بچوں کے پرفارمنس بھی بہت اچھے لگے، کانفیڈنس ان کا اچھا لگا ہے. فرسٹ بار کہروڑ پکا میں سائنس ایگزیبیشن ہوئی ہے، بچوں کو کانفیڈنس کوسچن کیے گئے، ان کے آنسر انہوں نے دیے ہیں، اور ان کا ٹھہرنے کا سٹائل اور اتنے اچھے پروجیکٹس انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. بہت زیادہ میں نے سولر پینل بنایا ہے. اچھا، کیسے؟ اس کے بارے میں بتائیں آپ ہمیں ذرا. یہ سورج کی روشنی سے چلتا ہے، سورج کی روشنی سے اس میں بجلی جاتی ہے، اس سے پھر اس میں آتی ہے بیٹری میں، بیٹری زمین سے پانی نکالتی ہے، پھر ڈرم میں پانی جاتا ہے، پھر یہاں سے پودوں میں پانی لگتا ہے. ویل ڈن. بہت ہی زبردست آپ نے پروجیکٹ بنایا ہے. کیا بنیں گے آپ بڑے ہو کر؟ چیف جسٹس آف پاکستان. چیف جسٹس آف پاکستان. اچھی بلڈنگ ہے، اچھا سٹاف ہے، بچوں نے بھی اچھی محنت کی ہوئی ہے، اچھا لگا بہت. اللہ کامیاب کرے. ہاں جی، سائنٹیفک ایگزیبیشن بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. بچوں نے بڑی محنت کی اور ٹیچرز نے اور بہت اچھا اس میں بچوں کے ساتھ کروایا ہے ایگزیبیشن کو. بہت اچھا ایک کہروڑ پکا کے شہر میں ایک اچھا اسکول کا ایک اضافہ ہے ماشاءاللہ. یہ ورکنگ ماڈل ہے سولر سسٹم. یہ سورج کی گرد جو سیارے ہیں، یہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے. جی، اس میں سورج کون سا ہے؟ سرجی سنی ہے. اور باقی دوسرا کون سا پروجیکٹ ہے آپ کا؟ وڈ مل پاور ولیج. اچھا، اس کا کیا مقصد ہے؟ جو گاؤں میں یہ وڈ مل کی مدد سے الیکٹریسٹی سپلائی ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دی ایکسیلنس اسکول کو میں مبارکباد پیش کروں گا. آج بہت ہی زبردست قسم کا پروگرام دیکھنے کو ملا. ایک سائنس کمپٹیشن کے ذریعے بچوں میں ایک کانفیڈنس بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جی، اس وقت ایک ہمیں بہت ہی امیزنگ پروجیکٹ نظر آیا ہے جو ہر آفس، ہر گھر کی ضرورت ہے، واٹر ڈسپینسر. اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ ثنا. آپ بتائیں آپ نے یہ کیسے بنایا ہے؟ واٹر ڈسپینسر ہمیں نظر آیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں یہ کیسے بنایا ہے اور کیسے ورکنگ کرتا ہے؟ یہ اس کی جب ہوا ٹائٹ ہوتی ہے تو پانی آنا بند ہو جاتا ہے، جیسے ہی لوز کرتے ہیں تو پانی آ جاتا ہے. اچھا جی، ناظرین دیکھیں یہاں پر اس کو اوپر سے اس کو فنکشنل کیا گیا تو پانی نیچے آ رہا ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے، جب میں یہاں پہ آیا ہوں تو ان سے جب ایکسپلینیشن لی کسی بھی یعنی پروجیکٹ کے حوالے سے، تو انہوں نے اتنے کانفیڈنس سے جواب دیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں معاشرے میں بڑی ضروری ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے. عبد الباسط، آپ بتائیں آپ نے کیا بنایا ہے؟ ہم نے ونڈ مل بنایا ہے. اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ بجلی سے وہ ہوا سے الیکٹریسٹی پیدا کرتے ہیں. اچھا، اور اس کے اندر کیا نام جنریٹر لگ رہا ہے اور یہ ورکنگ کرتا ہے. کیسے ورکنگ کرتا ہے؟ جی ہاں، ویل ڈن. دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ورکنگ پروجیکٹ بنایا ہے اس بچے نے، بہت ہی زبردست. کون سی کلاس میں آپ؟ 6. جی میم، بتائیے گا آج آپ نے وزٹ کیا سائنس ایگزیبیشن کا، آپ کو کیسا لگا؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लगा, हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत की, स्कूल की पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, जब से बच्चे आने लगे हैं मेहनत भी कर रहे हैं, टीचरें भी बहुत मेहनत करवा रही हैं और बच्चों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी है और ये सब देख के बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। खनसा बताएं, आपने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया है? पुली वेल। पुली वेल, ये कैसे काम करता है? ये ऐसे करेंगे तो ये नीचे जाएगा, अगर ऐसे करेंगे तो ये ऊपर आएगा। इसका मकसद क्या है, क्यों आपने ये प्रोजेक्ट बनाया है? ये पहले ज़माने में होता है। पहले ज़माने में क्या होता है इससे? इससे लोग पानी निकालते थे। जी हाँ, इससे बच्चे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और टीचर्स भी बहुत करवा रही हैं मेहनत, अच्छा लगा। बारिश आती है तो सारा पानी रिवर में आ जाता है, रिवर की सूरज की छाएं जब रिवर पर पड़ती है तो बुखारात बनकर ऊपर जाते हैं, जिसकी वजह से दोबारा बादल बन जाते हैं। वेल डन, बहुत ही ज़बरदस्त वाटर साइकिल आपने बताया। जो इन्होंने प्रोजेक्ट्स बच्चों को दिए थे, बच्चों ने भी पूरी जिम्मेदारी के साथ वो किए हैं। अब जितने भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं उनको अगर आप देखें, फुल उसके अंदर डिटेलिंग दी हुई है बच्चों ने, किसी चीज़ में कोई मिसिंग नहीं है, हर चीज़ उन्होंने बेहतरीन तरीके से बनाई हुई है। उससे बच्चों का जो साइंस में इंटरेस्ट है वो सामने आ रहा है और इससे जो है, जो अब हमारी ये नई नस्ल जो है, इसके अंदर क्रिएटिविटी का शौक़ बढ़ता है। ज़कवान, बहुत ही प्यारा नाम है आपका, जैसे आप खुद प्यारे हैं माशाल्लाह। कौन सा प्रोजेक्ट बनाया है? टाइप ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, बताएं कैसे ये वर्क करती है? ये वर्क करती है। ये कौन सी मोशन है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, और दूसरी टाइप कौन सी है? ये पीरियडिक मोशन। पीरियडिक मोशन, हाँ जी ठीक है। और तीसरी कौन सी है? रोटेशन। रोटेशन मोशन। अस्सलाम वालेकुम। ये दोनों मेरे बच्चे हैं, इस स्कूल में पढ़ते हैं, दी एक्सेलेंट स्कूल में। बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छी तालीम जा रही है यहाँ पर, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, बहुत टीचरों ने इनका ख्याल रखा है, इनके साथ बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो फर्स्ट टाइम इस तरह का प्रोजेक्ट मिला है, किसी और स्कूल में नहीं, हमने 2-3 स्कूलों में डाला है, कहीं इस तरह का कंपटीशन नहीं होया है, यानी कि बहुत अच्छा लगा है हमें, बहुत खुशी हुई अपने बच्चों को देख के। पोजीशन भी लिए इन्होंने, फर्स्ट सेकंड पोजीशन ली है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि वालिदैन ने ख़ुद अपने बच्चों के प्रोजेक्ट्स आकर देखे हैं और उन्हें काफ़ी खुशी और इत्मीनान हुआ है कि इनका ये कहना है कि हमने बाकी भी स्कूल्स में बच्चों को दाखिल कराया, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स हमें नहीं देखने को मिले और ये काफ़ी मुतमईन है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी हुई है और ये प्राइवेट सेक्टर में सबसे बेस्ट एक्टिविटी हुई है और करोड़ पाका की हिस्ट्री में जितने भी इदारे हैं माशाल्लाह, इससे बच्चों को तो एक सीखने का मौका मिलेगा और इससे माशाल्लाह ग्रोथ होगी और इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। My father name is Ghulam Mustafa. I read in 8th class. My school name is The Excellent School, Kerhor Pakka. My project name is terrace farming. ये पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। Project name is greenhouse. When sunlight falls on the earth, a small part of it is absorbed by the earth and it's converted to heat energy. Examples: कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ऑक्साइड्स पाई जाते हैं ग्रीन हाउस में। माई प्रोजेक्ट नेम इज़ हाइड्रोलिक लिफ्ट। प्रेशर गैस टू प्रोड्यूस मोशंस आर कॉल्ड हाइड्रोलिक लिफ्ट। जब हम इसको प्रेशर देंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, जब हम इसको पीछे करेंगे ये नीचे हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दी एक्सीलेंट स्कूल के अंदर जो साइंस के हवाले से जो एग्जीबिशन मुनक़िद की गई है, मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई है कि इस हवाले से स्कूल ने का बड़ा खुसूसी साइंस के हवाले से खुसूसी फोकस है और इंशाल्लाह ये जो बच्चे हैं आज जो साइंस के हवाले से जो कंसेप्ट इनके हैं क्लियर हुए हैं, मैंने सारा राउंड लगाया किया है और मैंने देखा है कि माशाल्लाह से इस पर बड़ी भरपूर तरीके से तवज्जो दी जा रही है स्कूल के अंदर और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इन्हीं बच्चों के अंदर से पाकिस्तान के मुस्तकबिल के डॉक्टर कदीर खान जैसे साइंटिस्ट भी पैदा होंगे और ऐसे साइंटिस्ट पैदा होंगे जिनकी वजह से पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद होगा। और आज साइंस और टेक्नोलॉजी का पूरी दुनिया के अंदर दौर है, आज वही मुल्क सर्वाइव कर सकेगा जो साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर आगे होगा और इंशाल्लाह इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक्सीलेंट स्कूल ने जो स्टेप उठाया है इसको मैं सराहता हूँ और इसकी तारीफ़ जितनी की जाए थोड़ी है, क्योंकि करोड़ पक्का जैसे छोटे शहर के अंदर जो है इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो है ये ताज़ा हवा का झोंका साबित होते हैं और मैं दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला इस स्कूल को मज़ीद तरक्की दे और बच्चों को मुस्तक़बिल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। माशाल्लाह दी एक्सीलेंट स्कूल देख के दिली खुशी हुई है माशाल्लाह कि पर्सनैलिटी के हिसाब से भी, लोकेशन के हिसाब से भी और सफाई के हिसाब से और बच्चों के नॉलेज के हिसाब से भी, जिस अंदाज़ में जिस स्टाइल में इन्होंने सेटिंग की है माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करे। इंशाल्लाह हमारी सपोर्ट भी है, हमारे बच्चे भी इंशाल्लाह यहीं पे दाखिल होंगे इंशाल्लाह। अभी एडमिशन करवाएंगे इंशाल्लाह, कम से कम इंशाल्लाह 8 से 10 बच्चे देंगे आपको। दिली खुशी हुई है देख के। पहली मरतबा ये नुमाइश, साइंसी नुमाइश जो इन्होंने जारी की है यहाँ पे, तो बड़ी खुशी हुई और माशाल्लाह बच्चों ने इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया
اور مستقبل میں بھی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ اس طرح کی کاوش مسلسل جاری رہے گی اور دیکھا دیکھی باقی اداروں میں بھی یہ چیزیں ہونی چاہیے. پریکٹیکلی طور پہ جو ہے یہ بچوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے. بچوں کے کام سے متاثر ہوا ہوں. چھوٹے چھوٹے بچوں نے بڑے کانفیڈنس سے اپنے پروجیکٹس کو ایکسپلین کیا ہے. نعیم عزیز صاحب کو میں بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں, ان بچوں کو, ان بچوں کے والدین کو, اور امید کرتا ہوں کہ انہی میں سے ہی بہت سارے بچے مستقبل بنیں گے پاکستان کا نام روشن کریں گے, اسکول کا نام روشن. بلکہ یہ ایک پلیزنٹ اسٹانشمنٹ تھے کہ اس طرح کا کام ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے پرائمری لیول کے, ایون یہاں پہ کچھ بچے تھے کلاس 1 کا بھی انہوں نے ماڈل بنایا ہوا تھا موشن کے اوپر. اس کے بعد فوٹو سنتھیسس کا ہے, اس کے علاوہ ونڈ مل کا سولر ماڈل بنایا ہوا ہے. یقین کریں تو ایسے لگا کہ ہمارے کروڑ پکا میں بھی جو ہے تعلیم کا ایک ریوائول آ رہا ہے. ایک دور تھا جب کروڑ پکا کا ہائی اسکول پورے بر صغیر میں مانا جاتا تھا کہ ایک تعلیمی ادارہ کوالٹی ایجوکیشن کے حوالے سے مشہور تھا. اب دوبارہ ریوائول جسے ہم رینیسانس آف ایجوکیشن ان کروڑ پکا کہہ سکتے ہیں, تو وہ دیکھ کے دل خوش ہوا. بینگ اے ٹیچر میرے لیے بھی حوصلہ افزا ہے, بینگ اے پیرنٹ بھی میرے لیے یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ میرے بچوں کا, ہمارے سارے بچوں کے لیے ایک کمپٹیشن والا ماحول پیدا ہو رہا ہے. ایسے تعلیمی ادارے بن رہے ہیں جہاں ہم اپنے بچوں کی تعلیمی قابلیت کو نکھار سکتے ہیں. پرنسپل کو میں مبارکباد دوں گا, چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں ان کو مبارکباد دوں گا, ان کے جو ٹیچرز ہیں ان کو مبارکباد دوں گا جنہوں نے اتنی محنت کر کے اس لیول پر کیا کہتے ہیں ان کی گرومنگ کی اور یہ پروڈکٹ پیدا کی. انتہائی انہوں نے بڑا احسن اقدام اٹھایا ہے. میں سمجھتا ہوں اس طرح کے سائنس ایگزیبیشن مسلسل ہونے چاہیے. یہ بچوں میں تخلیقی صلاحیتوں کو جلا بخشتے ہیں اور ان کے اندر تخلیقی صلاحیتیں پیدا کرتے ہیں. انتہائی افسوسناک بات یہ ہے ہمارے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں انہوں نے ایک علم کو کتابوں تک محدود کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں بچوں کی اس طرح کی مصروفیات جتنی بھی ہیں جو سائنس کے حوالے سے ان کا ادب کے ساتھ اور تخلیقی صلاحیتوں کے ساتھ گہرا تعلق ہے, میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے محترم بھائی کو. ایسے پروگرامز آئندہ بھی ہونے چاہیے. ایجوکیشن تھیوریٹیکلی اور پکچرز کے انداز میں آج اس کا ایک خوبصورت مظاہرہ ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے. ایکسیلنٹ اسکول میں ایکسیلنٹ ورک ہوا ہے. واٹ از سائنس؟ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں ایک خاص تکنیک کا نام ہے. یہ سادہ الفاظ میں بتاؤں عام لوگوں کے لیے تو سائنس کیا ہے؟ ایک ایسی خاص تکنیک جس سے جدت جھلکتی ہو. یہ ہم بچوں کو اس طرف موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آنے والے دور میں وہ کمپیٹ کر سکیں. تو جسٹ ہم ان کو چند ڈیفینیشن پڑھا کر یہ نہیں کر سکتے. اف وی وانٹ ٹو کمپیٹ دا ورلڈ وی ہیو ٹو ڈو دس ایکسیلنٹ. یہ جو ایکسیلنٹ اسکول میں جو ایگزیبیشن ہے یہ بچوں کو کچھ تھاٹ پرووکنگ لائک دیٹ کہ آپ کو بتائے گی کہ جلا بخشتی ہے آپ کے دماغ کو, سوچ دیتی ہے آپ کو, پھر اس کے اوپر آپ چلتے ہیں, آگے سوچتے ہیں. اور یہ جو سائنس کا بیسک پرپز ہے یہ آپ کو سوچ دینا ہے. موجودہ دنیا میں جہاں آپ رہ رہے ہیں اس دنیا سے بہتر دنیا کیسے ہو سکتی ہے یہ سوچ. اور وہ سوچ اسی طرح سے کہ جب آپ بچوں کو یہ مواقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور ود فل آف کانفیڈنس آپ پش کرتے ہیں, ایز این انسٹیٹیوٹ آپ پش کرتے ہیں, ایز این انڈیویجول آپ پش کرتے ہیں, تو وہ سم تھنگ ڈفرینٹ کرتے ہیں. ان کے اندر پوٹینشیل ہوتا ہے. تو سم کروں گا کہ ایجوکیشن کا وٹ از دا پرپز آف ایجوکیشن؟ جسٹ ٹو برنگ آؤٹ. آپ کے بچے کے اندر ہے کیا, برنگ آؤٹ. اور آپ ایک کوچ یا ایک گائیڈر یا ایک ٹیچر کی حیثیت سے آپ جو سمجھتے ہیں اس کے اندر ہے اسے برنگ آؤٹ اور برنگ اپ اوپر لے کر جانا جس کنڈیشن میں وہ کھڑا ہے. تو آئی تھنک اٹس اے ونڈرفل آئیڈیا. اور اس سے انسپریشن لے کے یہ تقریباً میں تو اسے کہتا ہوں ہر منتھ میں آپ کریں. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ایوری ویک ایکٹیویٹی کا ایک لازمی سر بتائیں سائنس ایگزیبیشن کا مقصد کیا ہے, بچوں کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا بے حد مشکور ہوں کہ ہم نے ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی کروڑ پکا جیسے پسماندہ شہر میں کی ہے جس کو ہم نے سائنس ایگزیبیشن کا نام دیا ہے. سائنس ایگزیبیشن سے بچوں میں تخلیقی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں. بچے جو پڑھ رہے ہوتے ہیں تھیوریٹیکلی اس کا پریکٹیکل جب کرتے ہیں تو ان کا وہ نالج بالکل کلیئر ہو جاتا ہے اور مائنڈ میں سائنسی علوم جو ہے انسکرپٹ ہو جاتے ہیں. بچوں نے الحمدللہ ان ایکٹیویٹیز سے بہت زیادہ سیکھا ہے.
टीचर्स के साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स बनाएं, कुछ पर्सनली प्रोजेक्ट्स बनाएं और फ़वाइद ही हैं इशफाक भाई। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों में अब ये जज्बा और लगन है, जैसे आपने इंटरव्यूज़ भी किए हैं कि हम बड़े होकर साइंसदान बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर अच्छा बनेंगे। सर, आप इस हवाले से बाकी स्कूल्स को क्या मैसेज देंगे? क्या उन्हें भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स करने चाहिए? कि बाकी तमाम स्कूल्स को भी इस रिवायत को कंटिन्यू रखना चाहिए। साइंस एग्ज़िबिशन का मकसद भी है कि हम अपने शहर में अवेयरनेस दें, लोग इस तरफ आएँ। साइंस बिना प्रैक्टिकल के पढ़ाना ऐसे है जैसे किसी अंधे को कोई चीज़ दिखाना। तो जब आप साइंस को प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाते हैं तो फिर बच्चों में निखार आता है, तख्लीकी सलाहियतें पैदा होती हैं। हम चूँकि पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के हर स्कूल को, ख़ुसूसन करोड़ पक्का के हर स्कूल को साइंस के प्रैक्टिकल्स की तरफ आना चाहिए ताकि हमारे बच्चे बड़े होकर डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के खला को पूरा कर सकें, इसी तरह अपने नाम और मुल्क के नाम को पूरी दुनिया में रोशन कर सकें। बहुत शुक्रिया।